لیں، ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے انسان کے اندر. ہم نے تو یہ سنی ہوئی بات کی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن صحت اور تندرستی کے اندر خود ایک سرور ہوتا ہے. ٹھیک، اس کو بھی ٹھیک کر لیجیے شیخ صاحب. اسے بھی آپ نے کچھ کیا تھا، وہ خود ہی ہو گیا. اور اگلی چیز جو ہے وہ شہد ہے. شہد کے متعلق دوسرے مقام پہ یہ ہے فیہ شفاء للناس، خطرات سے محفوظ رکھنے والی چیزیں. یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ من کل ثمرات آگے قرآن نے کہا کہ ہر قسم کی وہ پاکیزہ غذا جو ہے وہ مغفرۃ من ربہم. وہ مغفرت تو ہمارے ہاں کا ترجمہ ہی بخشش ہوتا ہے، تو کی نہیں بنتی. اس کے معنی ہے حفاظت کا سامان، خطرات سے محفوظ رکھنے کی چیز. تو اگر وہ بیماریاں ہی ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ شہد میں بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے. تو وہ خطرات سے محفوظ رکھنا، مضر باتوں کے اثر سے محفوظ رکھنا، یہ چیز بھی اس کے اندر ہے. آخرت کی جنت اور اس کی یہ جو نوما ہے وہ تو تمثیلی بات ہے. یہاں ہم سمجھ نہیں سکے، وہاں بہرحال جس میں آپ حضرات کو نہیں شامل کرتا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کی لذت ہی ہمارے نصیب نہیں ہوگی. یہ تو جنت والوں کی باتیں کہہ رہا ہے وہ. لیکن یہاں جو اس نے کہا ہے ہمارے نصیب میں تو یہاں کی جنت بھی نہیں آئی. یہ یہاں کی جنت کیسے بنتی ہے؟ ایک لفظ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ یہ بہنے والی چیز ہو. رزق اگر بہنے والا ہے، ہر ایک کے گھر کے سامنے سے وہ رواں دواں جاتا ہے، آوازیں دیتا ہوا سلسبیل پکارتا ہوا جاتا ہے، وہ اگر کہ جتنی جتنی کسی کی ضرورت ہے لیتا چلا جائے، یہ جنت کی پہلی نشانی ہے. پانی کو آپ لے لیجئے، جو ہی وہ نلکوں میں اپنے گھروں کے اندر آیا، باہر والا تڑپ کے مر جائے، وہ اس کے حصے میں نہیں آتا. بند ہو گیا، پانی رواں نہ رہا. اور اگر ٹینکی میں آ گیا تو پھر تو پوچھو ہی نہیں. رزق کے چشمے اگر بند ہو جائیں تو وہ جو بند کرتا ہے ان کو اس کی ذات کے لیے تو وہ ہو، نوع انسانی کی منفعت کے لیے وہ نہیں رہتا. اگر وہ نہر کی شکل میں پانی ہو تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو اس طرح سے اپنی ذات کے لیے بند نہیں کر سکتا. اس نے تو روا رہنا ہے، جتنی ضرورت ہے لیتا چلے جائے، باقی آگے جائے. جو آگے ہے اس کو جتنی ضرورت ہے وہ لیتا چلا جائے. بہنے والے پانی میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، روک رکھنے میں یہ بات نہیں ہوتی. عزیزان نے پہلی چیز قرآن نے آپ کا معاشی نظام جو ہے اس کی بنیاد یہاں رکھ دی اس نے کہ رزق اگر بہنے والی ندی کی طرح ہے تو وہ تو جنت کے رزق ہے. اگر اس پہ بند لگا دیے گئے ہیں، اپنے اپنے لیے روک کے رکھ لیا گیا ہے، تو یہ جنت کا پانی نہیں رہا ہے، زندگی بخش پانی نہیں رہا ہے. اس کے بعد جو تھوڑے وقت کے بعد کہتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے، تو پھر تو جہاں بھی اس نظام سرمایہ داری ہے اس کی سڑان تو ساری دنیا میں محسوس ہے. بند لگائے اپنی اپنی ذات کے لیے. قرآن کریم نے اس کے لیے عزیزان من لفظ استعمال کیا تھا انفاق. نفقہ کے معنی ہوتا ہے جو بند نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا ان الفاظ کے معنی تو 20 دفعہ آ چکے ہیں. یہ جسے آپ تلوار کا نیفا کہتے ہیں نا، یہ اصل میں نیفا کا تن تھا لفظ. نیفا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہو. اگر وہ سلا ہوا ہو، بند ہو، تو اس میں تو ادار بند پرویا ہی نہیں جا سکتا. جو میانی دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہو نا، اوپر سے روپیہ ڈالے نیچے سے نکلتا چلا جائے، اس کو وہ کہتے تھے نفقہ. یہ لفظ تو تھا قرآن نے استعمال کیا، اپنے ہاں انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے.
جو ہی یہ چیز بند ہوئی انفاق نہ رہا۔ 9/34 20 آیات سینکڑوں میں کہوں گا اس کے لیے، تو جہاں بھی معاشی نظام آئے گا لفظ یہ آتا چلے جائے گا، لفظ یہ استعمال کیا ہے قرآن نے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کہا محتاط رہنا، یہ علماء اور مشائخ کیا کرتے ہیں؟ خود کوئی کام نہیں کرتے، لوگ کمائی کرتے ہیں اس پہ یہ عیش اڑاتے۔ اس کو اس نے کہا ہے رزق باطل، دوسروں کی کمائی کے اوپر کرتے یہ ہیں، اور زندگی کا ان کا مشن کیا ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشائخ احبار و رہبان کے متعلق یہ تصور ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کو۔ عزیزان مان دیکھیے یہ قرآن الرغم یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو چیلنج دے کے کہ جنہیں تم کہتے ہو خدا کی طرف لے جاتے ہیں وہی تو خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں، جانے نہیں دیتے لوگوں کو اس طرف۔ کیوں کرتے کیا ہیں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ یہ کس قسم کا مذہب پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک ہے؟ مال اور دولت کو جو لوگ روک رکھتے ہیں، اور آگے ہے لفظ لا ينفقونها، یہ مان کہ وہ اس کاز کے لیے، میں نے کہا تھا کہ سبیل اللہ کا مطلب اگر آپ سمجھیں وہ کاز، وہ مقصد، وہ پرپس جس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے کسی شے کو، اس کو حاصل کرنے کے راستے میں ینفقونہا، اس کو ندی کی طرح رواں نہیں رکھتے، روک لیتے ہیں۔ نتیجہ فبشرہم بعذاب علیم، میں نے کہا تھا نا کہ وہ پھر جہنم آ جاتا ہے، اعلان کر دے، بشارت دے دے ان کو، بڑا دردناک ہوتا ہے وہ عذاب، دردناک، علیم کہا ہے۔ سب سے بڑے کیپیٹلسٹک کنٹریز آپ کے یہاں دیکھیے مغرب میں، پتہ نہیں آپ نے کبھی مطالعہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں روز ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، سب بڑے بڑے دولت مند وہاں کے جو ہے دنیا کو خرید سکتے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سب دردناک نالے ان کے ہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ عذاب علیم، یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ مثال کی بات ہے کہ یہی ان کے سکے جو ہیں، روپیہ، ڈالر، پیسے، اب تو انہوں نے نوٹ میں کر لیے نا کہ وہ داغا ہی نہ جائے کہ وہ تپایا جائے گا پھر داغا جائے گا ان کو، اس طرح سے کیا کہہ کے، یہ ہے جو چیز وہ کہتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے روک لیا تھا کہ تمہارے ہی کام آئے، کسی اور کے کام نہ آئے۔ کنزتم کے ساتھ لانفسکم کہنا کتنی بڑی چیز ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جی اب ذرا چکھو تو صحیح اس کا مزہ اب پتہ چلے گا تم کو، جب اس پانی میں سڑان پیدا ہوگی نا، وہ پلایا جائے گا ان کو۔ ابھی آتا ہے کہ یہی پانی جب وہ روک رکھیں گے تو جہنم کا پانی ہوگا مان حمیما فقطع امعاءہم، یہی پانی جب دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے، ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ وہی پانی بہ رہا تھا تو حیات بخش تھا، روک کے رکھ لیا انتڑیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دریا کا پانی رواں ہوتا ہے، سمندر کا پانی روکا ہوا ہوتا ہے، ایک گھونٹ نہیں پی سکتا آدمی، وہ کہتا ہے انتڑیاں کٹ جاتی ہیں۔ کیا مثالیں دیتا ہے قرآن صاحب، روک کے رکھتے۔ تو میں نے کہا نا کہ قرآن نے انفاق کا لفظ جو تھا، انفاق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز جو ادھر سے آئے اور ادھر چلی جائے، یہ تھا نظام۔ اب یہ چیز جو ہے وہ تو انہار کی شکل میں پوری ہو سکتی کہ وہ بہنے والی چیز ہو۔ آپ دیکھتے ہیں جتنی چیزیں بھی قرآن یہاں کہیں گئی ہیں اس کے لیے انہار کا ہی لفظ آیا ہے۔ یہ رواں دواں رہیں گی، پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پوری کرنے